اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات لے کر دور دراز کے علاقے سے آیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے برادر رسول علی، کیا ہمارے والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے سلمان، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب ہمارے آباء و اجداد وصال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے پاس آتی ہی رہتی ہیں۔ وہ روحیں اپنے گھروں میں آ کر اپنی اولاد سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے خدا سے ہماری بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وصال کر جاتا ہے تو اس کی روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی نیک اعمال یا دعا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ وصال پانے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والے کے نام پر نیک اعمال کرے، کوئی بھی صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی ان کے لیے کسی غریب کی مدد کرے تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے، کیونکہ ان کے ثواب سے ان پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی کوئی وصال کر جاتا ہے تو ان کی ارواحیں گھروں میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ارواحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، مرنے والے کی روحیں جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات کو اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ یہ روحیں چیخ چیخ کر اپنی اولاد کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں، ہمارے لیے خدا سے ہمارے عذاب کو کم کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ کام صرف اور صرف وہ اولاد ہی کرتی ہے جس بندے کی اولاد نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ ان روحوں کی آوازیں کوئی بھی انسان نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے سلمان، اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ جو بھی اولاد اپنے والدین کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ روحیں بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے لیے صدقات و خیرات اور دعائیں کی ہیں، آپ بھی ہماری اولاد کی دنیا میں ان کو جو بھی پریشانیاں، غم اور دکھ درد ہیں، ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما۔ اس سوال سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ارواحیں جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے سلمان، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک روح کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے جو رو رو کر اپنی اولاد سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے صدقات اور خیرات کرو، نیک عمل کر کے میرے لیے رب کائنات سے میری بخشش کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا،
یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی اپنی اولاد کے گھر آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، جو بھی دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، چاہے اس کا نامہ اعمال اس دنیا میں نیک تھا یا پھر برا تھا، وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے گھر ضرور تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال تو بند ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرنے والے کے لیے نیک نامہ اعمال کی دعا کی جائے تاکہ مرنے والے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کا عذاب کم ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے والدین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کے لیے صدقات اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والے کے پاس پہنچتی ہیں؟ اس مرنے والے نے جواب دیا کہ رب کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملات چلتے ہیں، کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے تحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اس طرح روحیں بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ محترم ناظرین، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات کو ماننے میں بڑا درجہ اور رتبہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں کہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دیں، اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں
ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین۔ محترم ناظرین، میرے والد محترم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ کومنٹ میں آمین لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں میں شیئر کریں۔